اللہ 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 الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا صدق الله العظيم. القدس ہفتہ جو یہ پروگرام چل رہا ہے ہفتے بھر سے آج اس کی آخری نشست ہے. ہمارے محترم مولانا عبداللہ صاحب نے یہ پروگرام شروع کیے اور منشا یہ تھا کہ القدس کے تعلق سے غیروں کو تو جانے دیجیے، کچھ ہمارے ایسے سادہ لوگ مسلمان ہیں کہ انہیں بھی کچھ اشکالات ہیں، کچھ شبہات ہیں. وہ شبہات کس معنی کر کہ اسرائیل اور یہودیوں کے لیے وہ زمین ان کی قدیم زمین، اور قدیم زمین میں اگر وہ دوبارہ پھر بس گئے تو اس میں حرج کیا ہے؟ کیا حرج ہے اس میں؟ انہیں دوبارہ وہ زمین مل جانا چاہیے. تو یہ اپنے کچھ مسلمانوں کو بھی اس طرح کی اشکالات تھے. اس لیے قابل مبارکباد ہیں مولانا عبداللہ صاحب اور ان کی ٹیم کہ جنہوں نے امت کے لوگوں کو، مسلمانوں کو اور امت کو اس پورے قضیے سے روزناش کرانے کی کوشش کی. کہ ہمارے تعلیم یافتہ طبقہ، غیر تعلیم یافتہ طبقہ، وہ کم سے کم پوری صورتحال کو پوری صورتحال کو وہ جانے اور اس کے اشکالات کلیئر ہو جائیں، اور اسی بہانے فلسطین کی تاریخ ان کے ذہنوں میں آ جائے گی. کیونکہ آج کل ہمارے مسلم نوجوانوں کو دنیا بھر کی فرصت ہے، وہ ٹک ٹاک پر ٹائم خرچ کر رہے ہیں، انسٹاگرام پر، واٹس ایپ پر. اسکول تو بند سب چل رہے ہیں، تعلیم تباہ ہو رہی ہے، لیکن وہ اپنا پورا انجوائے کر رہے ہیں سوشل میڈیا میں، واٹس ایپ میں، اور وقت کو برباد کر رہے ہیں. تو کوشش یہ کی گئی کہ ان حالات میں کم سے کم، جبکہ خود سے کا مسئلہ گرم، وہاں ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، کم سے کم امت کو ان چیزوں سے باخبر کیا جائے کہ اصل میں خود کا قضیہ ہے کیا. اب ہم آپ کو تھوڑا سا مختصر انداز، حالانکہ ہفتے بھر سے آپ سن رہے ہیں، لیکن مختصر انداز خود سا کا قضیہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے، اور تاریخ وائز، اور اسی طرح خود سے کے قضیے کو سمجھانے کی کوشش کریں گے. اور ہم یہ بھی کوشش کریں گے کہ اصل زمین کس کی ہے اور کس کو وہاں پر قابض ہونا چاہیے، کون وہاں ظالم ہونے کی حیثیت سے وہ وہاں پر قابض ہے. ان تمام پہلوؤں پر انشاءاللہ روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے. تو کچھ جو پوائنٹس ہیں وہ یہ کہ دلائل ہم قرآن یا حدیث کے دیں یا عالمی قوانین کے ذریعے دیں، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے. فلسطین کے تعلق سے بیت المقدس کس کا ہے، مسجد اقصی کس کے لیے ہے اور کس کی ہونا چاہیے، اللہ رب العزت نے یہودیوں کو کیوں راندہ درگاہ کیا، کیوں ان کو وہاں سے نکالا گیا، کیوں ان کو سزائیں دی. اس تعلق سے ایک شکل تو یہ کہ ہم قرآن اور حدیث سے آپ کے سامنے دلائل پیش کریں، اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہم عالمی قوانین کے اعتبار سے ہم پیش کریں. ہم مناسب یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو جو دلائل دیں وہ عالمی قوانین کے اعتبار سے دلائل، کیونکہ قرآن اور حدیث کے دلائل ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگ اسے نہ مانیں یا کہیں کہ بھائی یہ تو قرآن کی بات ہے، یہ تو مسلمانوں کے لیے خالی، ہم نہیں مانتے اس کو. تو ہم کوشش یہ کریں گے کہ عالمی قوانین کے ذریعے ہم انشاءاللہ یہ باتیں ثابت کرنے کی کوشش کریں گے کہ فلسطین کا پورا علاقہ، قدس کا، بیت المقدس کا، یہ کس کے انڈر میں ہونا چاہیے اور کون زیادتی کر رہا ہے. تو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے عالمی قوانین کے ذریعے اپنی گفتگو.
اسی طرح ہمارے مخاطب کون ہیں؟ ہمارے جو مخاطب ہیں جن سے ہم کلام ہیں وہ غیر مسلم ہیں یا یہود و نصارہ ہیں یا مسلمان ہیں؟ پھر اگر غیر مسلم ہے تو انہیں کسی طرح کا کنفیوژن ہے یا وہ ضد میں ہے یا انہیں کوئی اشکال ہے، کوئی اشتباہ ہے، کوئی کسی طرح کا انہیں شبہ ہے۔ اگر مسلمان ہیں تو وہ خالی ذہن ہیں یا مسلمانوں میں بھی کچھ ضدی ہیں یا انہیں کنفیوژن ہے، وہ سمجھنا چاہتے ہیں یا انہوں نے اپنی ایک رائے قائم کر لی ہے۔ تو یہاں پر ہم اس بات کو بھی واضح کر دیں کہ ہمارے اصل مخاطب وہ لوگ ہیں جو کسی طرح کے اشتباہ یا کنفیوژن کے شکار ہیں۔ جو لوگ ضد پر آمادہ ہیں وہ ہمارے بحث کا موضوع نہیں ہے۔ اب وہ ضد پر آمادہ ہونے والے چاہے غیر مسلم ہو، وہ یہود ہو یا نصارہ ہو، یا اسی طریقے سے وہ مسلمان ہو، کیونکہ بہت سے مسلمان بھی تجدد پسند اور روشن خیال اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، ان کو بھی غلط فہمیاں۔ تو ایسے ضدی لوگ ہمارا موضوع نہیں۔ ہاں ان کے سمجھ میں آ جائے تو بہت مبارک بات ہے، لیکن وہ ہمارا اصل موضوع نہیں۔ اور وہ مسلمان جن کے لیے قرآن حدیث کے دلائل کافی ہیں، وہ بھی ہمارا موضوع اس معنی کر رہی ہے کہ وہ ہماری باتوں کو اپنی معلومات میں اضافے کے لیے تو سن سکتے ہیں، لیکن مزید شرح صدر کے لیے ان کو اس لیے ضرورت نہیں کہ قرآن حدیث میں سارا ذخیرہ خود موجود ہے۔ ہمارا اصل منشا جو بات کرنے کا ہے وہ یہ کہ وہ مسلمان جو لوگوں کے کہنے پر آ کر کے شک شبے میں مبتلا ہو گئے ہیں بیت المقدس یا اس خطے کے تعلق سے، یا وہ نان مسلم کسی بھی مذہب کے ہوں، جو صحیح صورتحال سے واقف نہیں ہے، اور ہو سکتا ہے ان کے ذہنوں میں یہ بات آتی ہو کہ بھائی جب 4000 سال پہلے اسرائیلیوں کا تھا، یہودیوں کا تھا، تو اگر وہ اپنی آبائی زمین پر قابض ہے تو اس میں اشکال کی کیا بات ہے؟ ایسے لوگوں کو ہم مخاطب بنانا چاہیں گے، وہ یا ہم دلائل عالمی قوانین کے ذریعے سے دیں گے، اور ہمارے مخاطب وہ لوگ ہیں جو ضدی نہیں ہیں اور جن کو کسی طرح کا اعتراض ہے یا ان کو شبہ ہے۔ اب تھوڑا سا یہ ہم ہلکا سے ایک پس منظر ذکر کرتے ہیں کہ یہودی کہتے کس کو ہیں، ان کی تاریخ کیا ہے۔ اصل میں دنیا میں یہودیوں کی وہ قوم ہے کہ جو نسلی تفوق کے قائل ہے۔ چنانچہ یہ کہا کرتے تھے نحن ابناء اللہ و احباؤ، کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اس کے محبوب ہیں۔ تفوق سے مراد یہ کہ ہمیں جو امتیاز حاصل ہے وہ کسی اور کو امتیاز حاصل ہے۔ آپ دوسرے ورڈ میں یوں کہہ لیجئے کہ ہم انسان ہیں، باقی کوئی انسان نہیں ہے۔ وہ انسانی شکل تو ان کی نظر آ رہی، لیکن انہیں انسانی حقوق حاصل نہیں۔ وہ جانور ہیں، اور جس طریقے سے انسان اپنی ضرورت کے لیے جانور کو استعمال کرتا ہے، حتیٰ کہ اس کی جان بھی لے لیتا ہے۔ انسان اپنے ضرورت کے لیے گھوڑوں کو استعمال کرتا ہے، گدھوں کو استعمال کرتا ہے، بیل کو استعمال کرتا ہے، اونٹ اور ہاتھیوں کو استعمال کرتا ہے، اور جب چاہتا ہے ان کو ٹانگے میں، اکے میں، گاڑی میں انہیں ناچ دیتا ہے، ان سے ہل جوتتا ہے، اور بسا اوقات جب ضرورت پڑتی ہے تو حلال جانور جو ان میں سے ان کو کاٹ کر کے ذبح کر کے کھا بھی لیتا ہے۔ اسی طریقے سے جہاں پر انسان اور جانوروں کے زندگی کا سوال ہو کہ ان میں سے ایک کی جان بچائی جا سکتی ہے تو ہم انسان کی جان بچائیں گے، جانور کو قربان دے دیں گے۔ یعنی اسی لیے پوری دنیا کا نظام سمجھے، جو ڈاکٹر آپریشن سیکھتے ہیں وہ پہلے بندروں پر، مینڈکوں پر تجربات کرتے ہیں، پھر انسانوں پر وہ تجربے کرتے ہیں، پھر انسانوں کے لیے وہ آپریشن کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کی زندگی قیمتی ہے، بندر ہے یا اسی طریقے سے مینڈک ہے، اس کو قربان کیا جا سکتا ہے۔ دوائیں ہیں وہ پہلے چوہوں پر استعمال کی جاتی ہیں، بعد میں انسانوں پر استعمال کی جاتی ہے، تاکہ سائیڈ افیکٹ جو آنا وہ چوہوں پر ہو جائے۔ یعنی امتیاز انسان کو انسان کی جان بچانے کے لیے دوسری مخلوق کی قربانی دی جا سکتی ہے۔ اگر یہ معلوم ہو کہ اس کا دل، اس کا گردہ، اس کا خون یا کسی جانور کا مثال کے طور پر سپوز ایگزامپل اس کا نکال کر کے انسان کی جان بچائی جا سکے، تو پوری دنیا میں آدمی کہہ دے گا کہ ٹھیک ہے، اگر کسی کتے کے دل سے، اگر کسی گدھے کے دل سے، کسی گھوڑے کے دل سے انسان کو بچایا جا سکتا ہے، تو اس کو قربان کر کے، اس کو ذبح کر کے، اس کو مار کر، اس کے دل نکال کر کے انسان کو آپ لگا دیے سمجھانے کے لیے۔ یہ انسان اور غیر انسان میں فرق۔ ٹھیک اسی طرح یہودیوں کا نظریہ اپنے علاوہ دوسرے انسانوں کے تعلق سے کہ ہمیں جینے کا حق ہے، اور ہمارے علاوہ جتنے بھی مسلمان والے ہوں ان کا کوئی حق نہیں ہے۔ یعنی ہماری جان مقدس، ہماری افضلیت، ہمارا تفوق، ہماری برتری، ہماری سپریارٹی، باقی ہمارے مقابلے میں جو سارے انسان ہیں وہ جانوروں کی طرح ہیں، انہیں جینے کا حق ہے تو ہماری وجہ سے۔ اگر ہمارے لیے ان کی جان لینا پڑے تو جان بھی لی جا سکتی ہے، ان کو بھوکا رکھنا پڑے تو بھوکا بھی رکھا جا سکتا ہے۔ بس بالکل جانوروں پر آپ تصور کر لیں کہ ایک شخص بیل سے کھیت جوتتا ہے اور اسے کھوٹے ملا کر کے باندھ دیتا ہے، جتنا چاہا غذا دیا، اور انسان کو بچایا جاتا ہے جانوروں کے مقابلے۔ اسی طرح انہوں نے اپنے آپ کے بارے میں نحن ابناء اللہ واحباؤ، کہ ہم مقدس ہیں اور ہمارے علاوہ دنیا میں بسنے والے جتنے بھی انسان ہیں ان کی کوئی وقات نہیں۔ اسی گھمنڈ نے ان کا بیڑا غرق کر دیا۔ چنانچہ مسلمانوں سے جن کو دشمنی ہوئی تھی کہ ان کے اندر تکبر اور گھمنڈ یہ تھا کہ ہم نبیوں کی اولاد ہیں، ہمارے اندر نبی کو آنا چاہیے۔ اور یہ بنی اسماعیل میں نبی کیسے پیدا ہوئے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل میں کیسے پیدا ہوئے؟ کہ ان کو گھمنڈ تھا
اور یہ حسد تھا، اس گھمنڈ اور حسد نے ان کا بیڑا غرق کر دیا، اور آج تک وہ مسلمان سے یہ دشمنی کر رہے ہیں۔ تو یہ تو رہا ان کا ایک مزاج اور ان کا ایک مذہبی تصور، مذہبی خیال۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ عیسائیوں میں اور مسلمانوں میں اتنا متبھید نہیں ہے، اتنا فرق نہیں ہے، بلکہ بہت سی چیزوں پر اتفاق ہے۔ مثال کے طور پر عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، دوبارہ آئیں گے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ وہ کہتے ہیں سولی دے دی گئی اور مسلمان کہتے ہیں کہ نہیں، زندہ اٹھا لیے گئے، لیکن یہ عقیدہ ان کا بھی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اور عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ تشریف لائیں گے۔ تو یہودیوں کا ایک دور تو وہ ہوتا ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے کا دور ہے، اور ایک دور ان کا وہ ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بعد کا دور ہے۔ پہلے انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے سرکشی کی، انبیاء آئے، ان کی تعلیمات کو بھلا دیا، اور یہ جو ہم نے قرآن کی آیت پڑھی تھی کہ اسی ہلکا سے پس منظر بیان کرنے کے لیے ہم نے قرآن کی آیت پڑھی تھی، وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَا تَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور آگے جو آیت کے الفاظ ہیں کہ ہم 2 مرتبہ ہم نے ان پر گویا فیصلہ کیا ہے، یا ان کے بارے میں ہمیں یہ سب جو معلومات ہیں وہ یہ کہ یہ زمین کے اندر 2 مرتبہ یہ فتنہ اور فساد پیدا کریں گے، اور ان کو سزا بھی دی جائے گی، سرکشی کریں گے، اور ہم دونوں مرتبہ ان کو سزا دیں گے جب یہ، اور یہ گویا مزاج اللہ رب العزت نے اپنی عادت بیان کر دی کہ جب تم شرارت کرو گے ہم کسی نہ کسی کو تمہارے اوپر مسلط کر دیں گے، تمہیں سزا دیں گے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد جب انہوں نے شرارت شروع کی اور مشرکانہ عقائد ان کے اندر آ گئے، توحید کو انہوں نے بھلا دیا، اور دنیا بھر کی مکاریوں میں، عیاشیوں میں اور بدماشیوں میں یہ انہوں نے اپنا وقت کو گزارنا شروع کر دیا، تو یہ 587 قبل مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے 587 سال پہلے بابل کے بادشاہ بخت نصر نے ان کا بیڑا غرق کیا، ان کو تباہ کیا، اور ان کو وہاں سے تتر بتر کر دیا، ان کو وہاں سے بھاگنا پڑا اور ان کا قتل عام ہوا۔ پھر اس کے کچھ عرصے کے بعد سائرس، یہ جو ایران کا بادشاہ تھا، اس نے 539 کے اندر یعنی تقریباً 40-45 سال کے بعد اس نے وہ اس بابل کے جو بادشاہ تھا اس سے مقابلہ کیا، اور یہودیوں کو اس نے دوبارہ لا کر کے یروشلم آپ کہہ رہے ہیں یا فلسطین کہہ رہے ہیں، وہاں پر ان لوگوں کو لا کر کے بسایا۔ لیکن معاملہ وہی ہوا، بہت ہم ڈیپلی میں نہیں جانا چاہتے، صرف موٹے موٹے انداز میں بیان کرنا چاہتے، کیونکہ اصل ہمارا پس منظر جو ہمیں اصل بتانا ہے وہ کہ عالمی اور بین الاقوامی قانون کے اعتبار سے وہاں پر اس کا یعنی وہاں پر یہ ان کا قبضہ کیسا ہے، ان کا حق بنتا ہے یا نہیں بنتا۔ تو دوبارہ یہودیوں نے پھر شرارت کی، اور یہاں تک شرارت کی کہ انبیاء کو بھی قتل کیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بھی انہوں نے قتل کیا۔ تو پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام سے 65 سال پہلے، تقریباً 64-65 سال پہلے، رومی سربراہ جس کو ٹیٹوس کہا جاتا ہے انگریزی میں، ٹیٹس بھی کہہ دیتے، ٹیٹوس نے حملہ کیا اور 70 میں تقریباً یروشلم کو فتح کیا اور یہودیوں کا قتل عام کیا، اور اس کے بعد تقریباً 2000 سال تک یہودیوں کو سر اٹھانے کا موقع نہیں ملا۔ یروشلم کا جو ہیکل مقدس ہے، جس کو یہ ہیکل سلیمانی کہتے ہیں، اس کو ویران کیا، برباد کیا، اور 2000 سال تک پھر دوبارہ اس کی تعمیر نہیں ہو سکی۔ یہ ان کو 2 بار سزا ملی، قرآن میں جو 2 بار کا تذکرہ ہے وہ، حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد بھی ان کو سزائیں ملی، جیسے کہ سب جانتے ہیں کہ ہٹلر نے ان کو سزا دی اور دوسرے لوگوں نے ان کو سزائیں دی، ان کا قتل عام کیا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک 2 مرتبہ ان کو تباہ کیا گیا اور ان کو وہاں سے بھگایا گیا۔ اب آئیے ہم تھوڑا سا بین الاقوامی قانون کا ہم جائزہ لیتے ہیں کہ بین الاقوامی قانون کے اعتبار سے ان کا حق بنتا ہے یا ان کا حق نہیں بنتا۔ اس تعلق سے ہمارے سامنے ایک تحریر ہے، اور بڑی اہم تحریر، ہم اس کا کچھ خلاصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ان کا کیا حال ہے اور یہ مستحق ہے یا مستحق نہیں ہے۔ اب ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ قانونی اعتبار سے ان کی وہاں پر حیثیت کیا، اور قانونی اعتبار سے یہ وہاں پر مستحق ہے یا نہیں۔ تو بعد مسلمانوں کا جو بات آئی تھی کہ ان کا یہ خیال ہے کہ صاحب حق تولیت یعنی باقاعدہ وہاں جو بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ اس کی تولیت کا حق یہودیوں کو ہے، کیونکہ یہ 2000 سال پہلے سے۔ تو اس تعلق سے بین الاقوامی قانون جو ہے وہ حق یہودیت کو تسلیم کرتا ہے یا نہیں، اس تعلق سے ہم آپ کو مختصر انداز میں پیش کرتے ہیں کہ پہلی جنگ عظیم تک بین الاقوامی قانون کے روح سے کسی سرزمین پر کسی ریاست کا حق ملکیت تسلیم کرنے کے جو جائز طریقے تھے ان میں ایک طریقہ فتح کا۔ پہلی جنگ عظیم سے پہلے جو حق تولیت کہیں پر ہو سکتا تھا وہ یہ تھا کہ کسی ملک پر کوئی قابض ہو گیا تو وہ اس کا مالک ہو جاتا تھا، اور اس کو اگر اس نے اپنے آپ سے ملا لیا۔ اسی قانون کی بنیاد پر 1857 کے بعد سے ہندوستان کو برطانوی بادشاہت کا حصہ قرار دیا گیا۔ بڑی اہم بات ہے کہ ہندوستان میں ہم کہتے ہیں کہ انگریزوں کی حکومت
یہ کیوں کہتے ہیں؟ ہم یہ نہیں کہتے کہ انگریز غاصب تھے، انگریزوں نے آ کر کے ہندوستان پر غاصبانہ قبضہ کیا، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ انگریزوں کی بادشاہت، ملکہ برطانیہ، اور ہم وہاں کے برطانیہ کے جو ہوتے ہیں ان کے باقاعدہ ملکہ ہونے کا ان کو نام بھی لکھتے ہیں، اور وہ ان کا ٹائٹل جڑا ہوا ہے، ملکہ برطانیہ، اور انگریزوں کی حکومت، انگریزوں کی بادشاہت۔ اس کا مطلب ہے کہ اس وقت تک کا قانون یہ تھا کہ 1857 سے پہلے پہلے اگر کہیں پر کسی آدمی نے قبضہ کیا جنگ کے ذریعے سے کسی بھی طریقے سے، اور اس کو اپنے ملک کے اس نے ملا لیا، الحاق جس کو کہتے ہیں، جس کو آپ اینکزیشن کہہ سکتے ہیں، اس کو اس نے اپنے آپ میں اگر ملا لیا، تو اب اس کو وہ علاقہ اس کا سمجھا جائے گا۔ تو اسی بنیاد پر انڈیا کو کیا کہتے ہیں؟ برٹش انڈیا، اسی بنیاد پر کہتے ہیں، اور برطانیہ کی ملکہ کو ہندوستان کی ملکہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ اصول پہلی جنگ عظیم کے بعد تک بین الاقوامی قانون میں تسلیم کیا گیا باقاعدہ۔ اب دیکھیے کہ فلسطین کی یہ صورتحال تھی کہ ظاہر بات ہے کہ وہ مسلمانوں کے قبضے میں تھا۔ فلسطین تو عیسائیوں نے خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جھولی میں ڈال دیا بھائی، جب عیسائی تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ، وہ تاریخ ہر مسلمان کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گئے، انہوں نے وہ اپنی کتابوں میں وہ حوالے دیکھے، ایک شخص ایسا ہوگا جو اونٹنی میں اس کا غلام سوار ہوگا، وہ نکیل پکڑے ہوگا، کپڑوں پر پیبند ہو گئے، ہاتھ اپنی چپل اس کی کیچڑ میں ڈوبی ہوئی تو ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہوگا۔ تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان تھی تو انہوں نے چابیاں خود حوالے کر دی، تو اب تو مسلمان قابض ہو گئے۔ تو اور یہاں پر کوئی ایسا ان پر قتل عام بھی نہیں کیا گیا، کوئی ان کے ساتھ کوئی ظلم بھی نہیں کیا گیا۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے، پھر صلاح الدین ایوبی کے زمانے، پھر 1857 کیا بلکہ 1900 یعنی تک مسلمانوں کے قبضے میں رہا۔ تو یہ ایک ضابطہ گویا انٹرنیشنل طور پر یہ